بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کو چیر دینے والا واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کا کام کر کے اپنے گھر آئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، یا ام المومنین، اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی روتے ہوئے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے مجھے تو صرف 100 درہم ماہوار ملتے ہیں، جس میں گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا، جی وہ تو میں سمجھتی ہوں، آپ بیت المال سے قرض لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیت المال پر تو صرف غریبوں، یتیموں، فقیروں اور بیواؤں کا حق ہے، میں تو صرف اس کا امین ہوں۔ بیوی بولی، بے شک میرے سرتاج، آپ کی بات سچ ہے، مگر بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بولے، اگر تمہیں پاس کوئی چیز ہے تو اسے فروخت کر دو، بچے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بیوی بولی، یا امیر المومنین، میرے پاس تمام زیورات آپ نے بیت المال میں جمع کر دیے ہیں، بلکہ میرا قیمتی ہار بھی جو میرے والد نے مجھے تحفہ دیا تھا، آپ نے وہ بھی جمع کروا دیا، اب تو میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین سر جھکا لیا اور بڑی دیر تک سوچتے رہے۔ بچپن، جوانی، خوش پوشی، نفاست، جو لباس ایک بار پہنا دوبارہ پہننے کا موقع نہ ملا، جس راستے سے گزرتے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے اپنے ہر دل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے نگران کے لیے ایک خط لکھ کر اپنے ملازم کو دیا اور فرمایا کہ ابھی جاؤ اور یہ خط نگران کو دے کر آؤ۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دو۔ ملازم نے خوابی خط لا کر امیر المومنین کو دیا، جس میں لکھا تھا، اے خلیفہ مسلمین، آپ کی حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب یہ آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر غریبوں کے مال کی حق تلفی کیوں پیشگی اپنی گردن پہ رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ نگران نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے دمشق کے لوگوں نے دیکھا اور امرا کے بچے نئے حسین کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، مگر امیر المومنین کے بچے پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اپنے والد کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ جا رہے تھے۔ بچوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ آج ان کی نظر فانی دنیا کے وقتی خوشی پر نہیں بلکہ جنت کی ابدی تمنا کے احساس نے انہیں سرشار کر دیا تھا۔ دنیا والوں، ایسے تھے ہمارے بادشاہ۔ اللہ پاک ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔